براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں لیگی رہنما دانیال چودھری اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ صوبے میں ہر بندہ جو گورنمنٹ کے ساتھ انوالوڈ ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرپشن کے چیزیں میں انوالوڈ ہے، اور اس چیز کے اوپر ریزائن کی۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی دیکھا، ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے حکومت لی تو 11 سال سے وہاں نیب کا ادارہ بند کر دیا گیا، وہاں کوئی ہیڈ نہیں لگایا گیا۔ پاکستان میں پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے، یہاں 250 ملین لوگوں کا ملک ہے جس میں کرپشن ہے۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہاں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہاں آرکیٹیکٹس ہیں، یہاں اٹامک بم بنانے والے ہیں۔ انہوں نے کرپشن کا نعرہ لگایا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کرپشن پرائس انڈیکس میں ان کے ادوار میں 4 پوائنٹس اوپر گیا۔ کرپشن میں ان کے ادوار میں جتنے بھی لوگ تھے، آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں، وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے بزدار صاحب یا کے پی میں بیٹھی ہوئی ان کی حکومت، یہ سب ال پریکٹس میں اور کرپشن میں انوالوڈ رہے ہیں۔ اور وہ آج جو آپ کو شکیل صاحب نے ریزائن کیا، یہ ان کی اپنے بندے ہیں، ان کے اپنے وزیر تھے، اور یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ 4 دن بعد، 5 دن بعد، 2 مہینے بعد ان کی وکٹیں گریں گی حکومت کی۔ یہ ان کی اپنی وکٹیں گرنے شروع ہو گئی ہیں، اور وہ اس لیے گر رہی ہیں کہ انہوں نے سوائے کرپشن کے بازار کے اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈرامے کے علاوہ آج تک کچھ نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے مشکل کام جو ہے کسی بھی ادارے میں وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، سب سے مشکل، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کہ اپنے کولیگز کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، جو آپ کے ساتھ سرو کیا ہو ان کی اکاؤنٹیبلٹی۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی پچھلے کچھ دنوں میں، اور خاص طور پہ کل کی بھی بریفنگ، اس میں بڑا کیٹیگوریکل ایک چیز سامنے آئی، اور وہ ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اپنے آپ سے شروع ہوگی، اپنے ادارے سے، اور پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ سینئر پوسٹ پہ ہو یا جونیئر پوسٹ پہ، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، کہ جہاں پاکستان کی سوورنٹی پہ، جہاں پاکستان کی ایگزسٹنس کے اوپر کوئی بندہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کڑے ہاتھوں لیں گے۔ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ ان شہداؤں کی فیملی کے لیے ہے جن کے مجسمے 9 مئی کو جلائے گئے، ان شہداؤں کی فیملی کے لیے جو اس 14 اگست میں کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا جو اس میں ملوث تھے 9 مئی اور 9 مئی کے ایکٹس میں۔ ان لوگوں کے خلاف جن کی فیملیز کہہ رہی تھی، رو رہی تھی کہ ہمارے بچوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی، اپنا آج قربان کیا پاکستان کے لوگوں کے کل کے لیے، اس ملک کے کل کے لیے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے۔ اینڈ واٹ ڈو وی گیٹ ان ریٹرن؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ پاکستان جو افواج پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ بڑا جو پروسیس ہے، لیگی رہنما دانیال چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کرپشن میں پی ٹی آئی 4% دوسروں سے ہمیشہ اوپر ہی رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بدعنوانیوں کی روک تھام کے لیے کوئی ادارہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، خود احتسابی کا عمل بہت ضروری ہے، اس میں عہدوں کو بالائے طاق رکھ کر احتساب ہونا چاہیے، آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی پر شہدا کی فیملیز کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اس وقت احتساب کا عمل جاری ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ رہنما مسلم لیگ نون دانیال چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سالمیت پر حملہ کرنے والے لوگ بھی جو انوالو تھے، جو افواج پاکستان کے تھے، ان کو اٹھایا گیا اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جا رہی ہے، اور جو افواج پاکستان سے نہیں تھے ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کی جائے گی، اور وہ اس لیے کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سوورنٹی ہر چیز سے پہلے ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ ان تمام چیزوں تھے، وہ لوگ جو پاکستان کے افواج کے یونیفارم کو لہراتے رہے، جو پاکستان کی عوام کو ویڈیوز میں کہتے تھے کہ کے آگ لگاؤ شہداؤں کے جہازوں کو، ان جہازوں کو جنہوں نے انڈیا کے جہازوں کو آگ لگائی، تم کے ان کو آگ لگاؤ، جو لوگ ان کو پرووک کرتے رہے، ان سب کے خلاف کہ پاکستان اکنامکلی کمزور ہوگا یا بزنس مین کا اپنا ٹرسٹ ختم ہوگا تو یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا۔
یہ ملک کمزور، اس کی اکانومی کمزور ہوگی تو آپ کے ملک میں ڈاکٹر اسرار اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر اکنامک، پہلے تو عمران خان کی پوری انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا کہ کس طرح یہ کس کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن ایک اور چیز لکھی کہ جب ایٹامک بام بنانے والے ملک، ان کو اگر ویکن کرنا ہو تو آپ ہتھیاروں سے نہیں کر سکتے، آپ ان کی معیشت کے تھرو کر سکتے ہو. اور آپ کو نظر آیا کہ پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی معیشت کو کمزور کیا گیا، وہ سوشل میڈیا ٹیررزم کے تھرو وہ آپ کو کمزور کیا گیا. آپ نے جب ایسے جو رؤوف حسن صاحب کے جو فون سے شواہد نکلے، ان آرٹیکلز کے تھرو جو لکھوائے گئے پاکستان کو کمزور کرنے میں، پاکستان کو انٹرنیشنل آئسولیشن میں کرنے کے لیے. لیکن یہ چاہے جو بھی کر لیں کہ یہ اس ملک میں جب اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے ہماری افواج میں اور تھرو آؤٹ اکراس دا بورڈ، تو انشاءاللہ پاکستان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، پاکستان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ چاہے جتنی مرضی 9 مئی کے واقعات کو اور پرووک کریں، یہ مفتی بانی اور شیخ مجیب الرحمان کی چیزوں کو جتنا مرضی لگائیں، لیکن پاکستان ایک حقیقت ہے، یہ افواج ایک حقیقت ہے. ہمارے بچوں نے، شہداؤں نے جانیں دی ہیں، وہ 30,000 روپے تنخواہ کے لیے نہیں دی، وہ پاکستان کے لیے، آپ کے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے. اور انشاءاللہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس شروع ہوا ہے یہ توڑ تک جائے گا، اور اس میں جو جو لوگ ملوث ہیں، جن جن لوگوں کے کیریکٹرز کی انوالومنٹ ہے، they will all be held accountable. اور آپ کو آگے آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. یہ ملک جس طرح بہتری کی طرف جا رہا ہے، یہ ملک بہتری کی طرف بھی جائے گا. جو بحرانوں اور جو ایشوز کا مسئلے ہیں وہ بھی حل ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان سٹیبل ہوگا. اور پاکستان کی سٹیبلٹی ہمارے لیے، آپ کے لیے سب سے ضروری ہے، کیونکہ انشاءاللہ اس افواج پاکستان کے ساتھ مل کر میاں محمد نواز شریف صاحب کے ویژن کے ساتھ، میاں شہباز شریف صاحب کے ویژن کے ساتھ پاکستان واپس اس ریجن کا اکنامک ٹائگر بنے گا. پاکستان واپس انہی بلندیوں پہ جائے گا جہاں سے انہوں نے اس کو ڈھکا دیا تھا، جہاں پاکستان کے خلاف یہ پورا ایک سوچی سازش کر کے کمزور کیا تھا. یہ ملک اکنامک ٹائگر بھی بنے گا اور انشاءاللہ اپنی ان اونچائیوں کو دوبارہ چھوئے گا جہاں سے اس کو ہٹایا گیا تھا. پاکستان زندہ باد. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، اور پاکستان سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ، بہت مہربانی. دیکھیں بالکل یہ بڑا ضروری تھا، لیکن آپ نے انفارچونیٹلی، ہم نے ہمیشہ ایک چیز ہمیں بتائی گئی اور کیا کہ 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لہراؤ، 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لے کے اپنی گاڑیوں پہ لہراؤ. لیکن آپ کے ان لوگوں نے جو پاکستان میں تفریق کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ساتھ ہماری جماعت کا جھنڈا لگاؤ. اس کو کہتے ہیں تفریق کی شروعات. اور کس طرح اس کو انسنک کیا گیا ہے کہ جب یہ آپ کو یہ سائبر وارفیئر اور یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، اس میں چیزوں کو اس طرح سلولی اینڈ گریجولی پلانٹ کیا جاتا ہے. جس طرح آپ نے، انہوں نے ایک پوری نسل کو تباہی کی طرف لے کے گئے، پوری ایک نسل کو پاکستان میں جو ہماری تہذیب ہے اس کے خلاف لے کے گئے. تو یہ ان کی ایک شو آف، یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے جو انشاءاللہ نہ کبھی کامیاب ہوگا. دانیال چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے ملک کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے تاکہ معیشت کو گرایا جا سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.